السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور پروگرام صحت کی باتیں کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت لاہور شہر ایک بدترین مرض، بدترین وبا کی لپیٹ میں ہے، اور وہ ہے ہیپاٹائٹس کا مرض۔ لاہور شہر کے بیشتر نوجوان طالب علم، خاص کر سکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کے بچے اس مرض میں بری طرح مبتلا ہو رہے ہیں، اور پورا شہر اس وقت خوف و ہراس میں لپٹا ہوا ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اس موضوع پہ بات کریں گے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور ہیپاٹائٹس کے مرض سے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین قریشی، ڈین آف میڈیسن، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، میو ہاسپٹل لاہور۔ پروفیسر صاحب کا میڈیسن کے شعبے میں ہیپاٹائٹس کے مرض کو ڈیل کرتے ہوئے 30 سالہ تجربہ ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہیپاٹائٹس کیا مرض ہے، اس کا مطلب کیا ہے ہیپاٹائٹس کا؟ ہیپاٹائٹس کا مطلب ہے جگر کی سوزش۔ جگر کے اندر جب سوزش ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ جگر کے جو سیل ٹوٹتے ہیں، اس سے انزائم بھی نکلتے ہیں، اور ایک خاص پیگمنٹ ہے جو ہمارے انٹسٹائن کے اندر سیکریشن آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اسٹول کا کلر بھی اس کی وجہ سے بنتا ہے۔ تو وہ جب سیکریشن سوزش ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جگر ہماری باڈی کی بیسیکلی لیبارٹری ہے۔ تمام فوڈ پہلے اس لیبارٹری میں جاتا ہے، وہاں سے پروسیس ہوتا ہے، پھر بلڈ میں انٹر ہوتا ہے۔ تو جب جگر میں سوزش ہو جاتی ہے تو یہ سارا باڈی کا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوزش ہے، اس کی وجوہات کیا کیا ہے؟ اس کی وجوہات کے اندر وائرس بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹاکسک دوائیاں، کچھ پوائزن، کوئی کیمیکل، کوئی اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو ٹاپ موسٹ جو اس وقت ہیں وہ ہیں وائرسز۔ اب اس وائرس کی بیس پر ہم اس ہیپاٹائٹس کو دو طرح کے یرکان میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جس کو عام میں تو یرکان کہتے ہیں۔ یرکان کہتے ہیں۔ اس یرکان کی دو ٹائپس ہیں، ایک کالا یرکان، ایک پیلا یرکان۔ ابھی تک تو پیلے یرکان کی بجائے کالے یرکان نے لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا نا، کیونکہ وہ لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے، اگر اس کا ٹریٹ نہ کیا جائے تو جگر سکڑ جاتا ہے اور کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب جو ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں وہ پیلے یرکان کا ہے۔ بیسیکلی جو کالا یرکان ہے وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے پھیلنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ بلڈ کے ذریعے وہ پھیلتا ہے، سرنج کے ذریعے، بلڈ کے ذریعے، ٹرانسفیوژن کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے بلڈ میں انٹر ہوتا ہے۔ جبکہ یہ جو پیلا یرکان ہے، اس کی موسٹ کامن کا جو ہیپاٹائٹس اے ہے یا ای ہے، اور یہ کھانے پینے کی اشیاء کے ذریعے پھیلتا ہے، یہ منہ کے ذریعے پھیلتا ہے، اور اس کے ذریعے جسم میں یہ وائرس داخل ہوتا ہے، اور داخل ہو کر جسم میں جگر کو سوزش کرتا ہے۔ اس کو کالا اور پیلا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پیلے یرکان کے اندر آنکھیں پیلی نہیں، کالے یرکان میں آنکھیں پیلی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ مریض کو جب وائرس لگتا ہے، ہلکا سا بخار ہوتا ہے، اور وہ مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اندر ہی اندر وائرس جو ہے وہ جگر کو تباہ کر دیتا ہے، سکڑ جاتا ہے، اور کیونکہ بڑا اس کے اینڈ رزلٹ جو ہیں وہ عام طور پہ جگر فیلئر کی شکل میں اور ڈیتھ کی شکل میں ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو کالا کہتے ہیں۔ پیلا کی یرکان کو پیلا اس لیے کہتے ہیں کہ آنکھیں اس میں پیلی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی علامات اگر آپ بات کرنا چاہیں تو جب یہ سب سے پہلے وائرس انٹر ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ آنکھیں پیلی ہوں، سب سے پہلے مریض کی بھوک ختم ہوتی ہے۔ اچھا۔ کیونکہ جب جگر کے اندر سوزش ہوتی ہے اور سیل میں سے انزائم نکلتے ہیں تو وہ مرحلہ ہوتا ہے، جب اگر ہم ٹیسٹ بھی کروائیں تو اس کے اندر بلیروبن نارمل ہوگی، لیکن لیور انزائم نارملی جو 35 کی رینج میں ہوتے ہیں، 30 میکسیمم لیمٹ ہوتی ہے، وہ تھاؤزنڈس میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ جگر کے سیل سوزش میں ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، ان میں سے انزائم نکل رہے ہیں، لیکن بندہ اس کو سیریس نہیں بھی لے سکتا۔ اس وقت مریض کو نہیں پتہ چلتا کہ ہے کیا۔ اس کو بخار ہوتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے، طبیعت میں تھکاؤ رہتا ہے، متلی رہتی ہے، کچھ لوگوں کو باقاعدہ الٹیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، پھر ایسا ایسا مریض کی آنکھیں پیلی ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بلیروبن پیشاب میں نکلتی ہے تو پیشاب بالکل عام زبان میں کہتے ہیں کہ سرسوں کے تیل کی طرح ہو جاتا ہے، وہ بھی یعنی پیلا۔ اسی طرح جو ہے اسٹول بھی ڈارک کلر کے ہو جاتے ہیں۔ جو لاہور شہر میں اس وقت وبا ہے وہ کالے کی ہے یا پیلے کی ہے؟ پیلے یرکان کی ہے، اور یہ جنوری سے تھوڑا تھوڑا شروع ہوا تھا مسئلہ۔ میں کیونکہ میڈیکل یونیورسٹی میں ہوں اور بوائز ہاسٹل کا چیف وارڈن بھی ہوں اور ریزیڈنس بھی میری وہیں ہے، تو سب سے پہلے ہمیں بھی وہاں کچھ کیس رپورٹ ہوئے۔ یہ جنوری میں سلسلہ ڈاکٹرز کے درمیان، ڈاکٹرز کو، کچھ اسٹوڈنٹس کو، کچھ ڈاکٹرز کو ہونا شروع ہوئے، تو ہم اس وقت تک ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ایپیڈیمک لاہور میں شروع ہو چکی ہے۔
اس وقت ہمارے پاس گوال منڈی کے ایریے سے بھی پیشنٹ آ رہے تھے، لیکن ایسا جب ہم نے اپنا سرچ کیا، پانی کلچر کروایا، ادھر دیکھا، سورسز دیکھے، صفائی کا انظام بہتر کیا، تو بعد میں ایسا یہ پتہ چلا کہ یہ بڑھ رہی ہے. اور یہ ذرا ہٹ کے ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ جو ہیضہ ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، یہ بیماریاں اس دور کی ہیں جب گرمی ہوتی ہے، جب مکھیوں کا سیزن ہوتا ہے، اور مکھیاں جو ہیں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ کرتی ہیں، تو عام طور پہ یہ ہوتے ہیں گرمیوں کے اینڈ پہ اور برسات کے موسم میں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن یہ حیرت انگیز طور پر سردیوں کے اندر جنوری میں شروع ہوا ہے، اور ایسا اس وقت اب کافی زیادہ ہو گیا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر 10 یا 15 لوگوں میں سے ایک بندے کو پیلا جو آپ کے پاس ہاسپٹل میں آ رہے ہیں. نیو ہاسپٹل ظاہر ہے پاکستان کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے. اچھا، تو اس کی وجوہات کیا بن رہی ہیں؟ بیسک وجہ چونکہ یہ آپ نے بتایا کہ منہ کے ذریعے پھیلتا ہے، منہ کے ذریعے وائرس جاتا ہے. اور ابھی تک جتنے بھی پیشنٹ آئے ہیں اس میں 95% جو لوگ جن کے ہم نے ٹیسٹ کروائے ہیں، تو ظاہر ہے جگر کے LFT تو اب نارمل ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو جب ہم وائرس ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہیپاٹائٹس ای پایا جا رہا ہے. ہیپاٹائٹس ای اور اے کے اندر گو کے پھیلنے کا طریقہ تو ایک ہی ہے، لیکن ہیپاٹائٹس ای 2 کنڈیشن میں بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، ایک بچوں میں، ایک حاملہ خواتین میں. حاملہ خواتین میں اٹ کین بیکم سو ڈیپ اینڈ ڈینجرس کہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، ورنہ ادروائز پیلا یرکان اتنا خطرناک نہیں ہوتا. اور عام لوگ جو ہے وہ 4 سے 6 ہفتے کا پیریڈ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا لاس ہوتا ہے کہ جب آپ کو الٹی متلی ہو، کھانے کو دل نہ کرے، بخار. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ صحت مند ہے وہ تو اس سے ڈیل کر سکتا ہے، کر جاتا ہے، لیکن بچے اور حاملہ عورتیں ان کے اندر یہ صرف، بے شک وہ ہیلدی بھی ہیں، ان میں یہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. اور جگر فیلئر میں جانے کا ڈر ہوتا ہے، ہیپیٹک فیلئر، اور اس ہیپیٹک فیلئر سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اور جو ہمارا پانی اور خوراک ہے اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ مینلی کیونکہ کھانے پینے کے اشیاء سے پھیلتا ہے، تو مینلی اس کا سورس اورل ہے، اور اورل کے اندر موسٹ جو کامن چیز ہے وہ پانی ہے. پانی کے ذریعے وائرس آتا ہے. اس کے علاوہ دودھ، یہ چیزیں، آئس کریم، کھانے پینے کی باقی اشیاء اور باہر کے کھانے، ان سب میں کسی بھی طریقے سے یہ جسم میں انٹر ہوتا ہے، اور انٹر ہونے کے بعد بس چند دن جگر میں رہ کر ساتھ ہی مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایسا متلی، الٹی، اور پھر آنکھیں پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک بندے سے دوسرے بندے کو ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں، ڈائریکٹ نہیں ہوتا. سورس پانی ہے، ایک بندے کو ہے، اس کو دوسرے بندے کو نہیں ہوگا. البتہ وہ بندہ، اس کے ہاتھ صاف نہیں ہیں اور اس نے فوڈ ہینڈل کیا ہے اور وہ فوڈ دوسرے آدمی نے کھایا ہے تو اس کو ہو جائے گا. یعنی جو باہر ریسٹورنٹس ہیں یا ہوٹلز ہیں ان جگہوں پہ ہو جائے گا. ایک دوسرے، اگر ایک انفیکٹڈ بندہ فوڈ ہینڈلنگ میں انوالوڈ ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی وہ آگے یہ وائرس جو ہے آگے میں ٹرانسمٹ کر دے گا. اچھا پروفیسر، آپ نے بتایا کہ بچے، بوڑھے اور حاملہ خواتین اس سے شدید متاثر ہوتے ہیں. جب ایک بندہ اس سے متاثر ہوتا ہے تو وہ کیا کرے، کس طرح وہ اپنا علاج کر سکتا ہے، اور پھر آپ میڈیکل سائنس میں اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں، یہ ہے سیلف لمیٹنگ ڈیزیز، یعنی خود بخود ختم ہوگی، خود میں خود ختم ہونے والی. اور اس کا دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ونس یو ریکور فرام اٹ، یہ دوبارہ زندگی میں نہیں ہوگا. باڈی میں امیونٹی ہو جاتی ہے. کسی کو ہیپاٹائٹس اے ہو جائے تو دوبارہ زندگی میں اے نہیں ہوگا، ای ہو جائے تو دوبارہ زندگی میں ای نہیں ہوگا. یہ نیچرل ویکسینیشن ہو جاتی ہے. لیکن جب مریض کو یہ مرض شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیونکہ بھوک ختم ہوتی ہے تو متلی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو باقاعدہ الٹیاں لگ جاتی ہیں. تو ایسی صورت کے اندر سٹارٹ میں جو یہ کانسیپٹ ہے، تھوڑا سا مس کنسیپٹ بھی ہے، کوئی زیادہ ایگزیجریٹ ہو گیا ہے. نارملی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جیسے کہ جگر میں کیونکہ گرمی ہو گئی ہے لہذا آپ نے بالکل کچھ بھی نہیں کھانا، صرف گنے کی رو پئیں، پانی پئیں، جوس پئیں، بس یہ کریں، باقی دنیا کی ہر چیز بند کر دیتے ہیں. تو کیونکہ اس کا پروسیس 4 سے 6 ہفتے کا ہے، 4 سے 6 ہفتے کے دوران مریض کا ہر کچھ بند کر دیتے ہیں. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے نہیں، پیلے یرکان سے نہیں، وہ پرہیز سے جو ہے مریض جو ہے وہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے، غذا کی کمی ہو جاتی ہے. غذا کی کمی ہوتی ہے. تو ایڈوائز یہ ہے کہ اگر مریض کو الٹیاں نہیں لگی ہوئی، وہ کھا پی سکتا ہے، تو اس کو ضروری نہیں کہ صرف جوسز پہ ہی رہے، لیکوڈ پہ ہی رہے. وہ روٹی بھی کھا سکتا ہے، وہ انڈا بھی لے سکتا ہے، وہ پروٹین بھی لے سکتا ہے. لیکن اگر اس کو لوز موشن ہے، اور یہ لوز موشن اس میں نہیں ہوتے عام طور پہ. اچھا، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ
جگر نے کیونکہ مین جگر کا کام ہے فیٹ کو ہضم کرنا، تو فیٹ کو شروع میں ریسٹرکٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ڈیفیکلٹی ہوگی. لیکن پروٹین نے تو اینٹی باڈیز بنا کر وائرس کو نکالنا ہے، پروٹین تو نہیں بند ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تو چونکہ پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر ہیں، فیٹ اور پروٹین کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جی. ناظرین کو بتائیں کہ فیٹ کس خوراک میں ہے اور پروٹین کس خوراک میں؟ چکنائیاں جو گھی مکھن وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں جگر نے ہضم کرنی ہوتی ہیں، تو شروع میں ان کا ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پروٹین جو ہیں وہ گوشت ہے، دالوں میں ہے، انڈے میں ہے. یہ چیزیں جو ہیں اگر مریض کو الٹیاں نہیں لگی ہوئی، وامٹنگ نہیں ہے اور تھوڑا بہت وہ کھا پی رہا ہے، تو وہ اپنے جوسز کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال بھی جاری رکھے. 6 ہفتے کے لیے یہ ساری چیزیں ایکسکلوڈ کر دیں گے تو ہیپاٹائٹس سے نہیں، پرہیز سے جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ لوگوں میں مس کنسیپٹ ہے کہ ڈرپ ضروری ہے. نہیں، ڈرپ اس کی بالکل ضروری نہیں ہے. ڈرپ صرف ان لوگوں کو ایڈوائزڈ ہے جن کو بالکل کوئی کھانا پینا نہیں ٹھہر رہا اور بھوکے ہیں، کیونکہ ڈرپ میں کیلوریز نہیں ہوتی. ایک گلوکوز کی بوٹل میں 180 کیلریز ہوتی ہیں. آپ اس کو کمپیئر کر لیں، ایک کوکو کولا کی بوٹل میں جو ہے وہ 250 کیلریز ہوتی ہیں. تو ڈرپ میں تو اس سے بھی آدھی کیلریز ہوتی ہیں. تو سائیکلوجیکل افیکٹ تو ہوتا ہے صرف ان لوگوں میں جن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے وامٹنگ کر کے، دیٹ از دی اونلی انڈیکیشن. ادروائز ہر کسی کو ڈرپ ریکوائرڈ نہیں ہوتی. ان کو متلی کی دوائی ہم دیتے ہیں، لیور کا کچھ ٹونک دیتے ہیں، بیڈ ریسٹ ایڈوائز کرتے ہیں کہ زیادہ ایگزرشن نہ کریں اور کھانے میں خوراک اچھی رکھیں. اچھا، ہیپاٹائٹس ای کے بارے کے اندر جو لیٹسٹ اسٹڈی آئی ہے، جو ریکمنڈیشن ہے کہ اس کے اندر ایک اینٹی وائرل ریباورین کا رول بھی ہے، تو آج کل ہم وہ استعمال کر رہے ہیں، اس سے مریض کی ریکوری جلدی ہوئی. میڈیسن یعنی دے رہے ہیں؟ جی، ایک میڈیسن بھی ہے. اچھا، آپ نے ایک بات کی کہ جب ایک دفعہ ہو جائے اس کے بعد نہیں ہوتا، دوبارہ نہیں تو ہوتا، یعنی ویکسینیشن ہو جاتی ہے، لائف لانگ امیونٹی ہو جاتی ہے اس آدمی. تو کیا اس کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے؟ جی، ویکسینیشن بھی ان کی موجود ہیں. جو لوگ بچاؤ چاہتے ہیں تو ان کی ویکسینیشن بھی کروا سکتے ہیں پہلے. اچھا، اپنے ایکسپیرینس میں اور لاہور شہر کے تناظر میں آپ ناظرین کو کیا سجیسٹ کریں گے، کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے؟ پرہیز کیا ہے؟ وہ شخص جس کو یہ نہیں ہوا وہ کیا کرے؟ دیکھیں جی، اس کے اندر سمپل سی بات یہ ہے کہ تمام فیملی لیول پر اس کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پانی کو ابالیں. 1 منٹ ابال کر پانی کو آپ ٹھنڈا کر لیں. جو پانی فلٹر سے آ رہا ہے بالکل فائدہ نہیں. فلٹر وائرس نکل جاتا ہے فلٹر میں سے. جو بھی اور طریقہ کریں گے وائرس نہیں مرے گا. دا اونلی وے جس میں اگر آپ نے 100% شیور ہونا ہے کہ وائرس نہ رہے تو پانی کو ابال کے پئیں. ان دنوں میں جب یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر شخص کے لیے یہی پروگرام ہے فیملی کے لیے کہ تمام لوگ اپنے گھر کا پانی ابال کر پئیں. ایک بات، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اچھی طرح. خاص طور پہ گھر میں جو کام کرنے والی خواتین یا کوئی کوک ہیں یا خود خواتین جو گھر کی گھریلو خواتین ہیں، وہ پہلے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں. جو پھل ہیں سبزیاں ان کو پراپر دھوئیں، پراپرلی کوک کریں، اور یہ جو ہائیجینک کنڈیشن اپنے بہتر کر لیں اور پانی ابال کر پی لیں. ہیپاٹائٹس اے نہیں ہوں گے. ٹھیک. اور جو ہمارے گھروں میں سیوریج کا پانی یا یہ دوسری چیزیں ہیں جو واش رومز اور لوگوں کے کچن اور بعض اوقات مکس بھی ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے کچھ؟ دیکھیں، اس کی ابھی تک تو ایپیڈیمیولوجیکل اسٹڈی کوئی باقاعدہ نہیں ہوئی کہ یہ کیوں پھیلا ہوا کیوں ہے لاہور میں. موسٹ پروبیبلی ہوا یہی ہے کہ اس کی کنٹامینیشن ہو رہی ہے پانی کے ذریعے یہ پھیل رہا ہے. یعنی پانی گندا آ رہا ہے، جو گندا پانی آ رہا ہے اس کے ذریعے یہ پھیل رہا ہے. اور کیونکہ دیکھیں دودھ ہے، دودھ بھی ہم ابال کے پیتے ہیں عام طور پہ، تو اس میں وائرس کو مر جانا چاہیے. پانی ایک واحد چیز ہے جو اور یہ جو کالجز کے یونیورسٹیز کا ہر دوسرا تیسرا بچہ اس کا شکار ہو رہا ہے. جی، وہ اس کے اندر بھی ایک تو یہ کہ فوڈ کے ذریعے یا پانی کنٹامینیٹڈ ہے، اس کی وجہ سے، کنٹامینیشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور کیونکہ کالج کی کنٹین پہ، یونیورسٹی کی کنٹین پہ ابلا ہوا پانی آپ کو وہ نہیں دیتے، ایون منرل واٹر بھی سیف نہیں ہے. صرف گھر میں ابلا ہوا پانی از دی اونلی چوائس، وہ آپ کے پاس ہے، اس کو پئیں. پراپر ہائیجین رکھیں، سبزیاں پھل دھو کر کھائیں، کٹے ہوئے نہ کھائیں، پراپر ہاتھ دھوئیں، اور فوڈ ہینڈلر کو خاص طور پہ احتیاط کی ضرورت. پروفیسر صاحب، لاسٹ کویسچن، چھوٹے بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ وہ بچیں کس طرح، اور اگر ہو ان کو یہ مسئلہ تو کیا ٹریٹمنٹ؟ دیکھیں بچنے، اور یہ آنکھیں پیلی ہونے کا عمل کیا فوری ہو جاتا ہے یا لیٹ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے دیکھیں میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. 4 سے 6 ہفتے کا یہ پروسیس ہے. سب سے پہلے بھوک مرتی ہے، بخار ہوتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے، دردیں ہوتی ہیں. یہ 1 ہفتے کا پروسیس ہے. سیکنڈ ویک کے اندر آنکھیں پیلی ہونا شروع ہوتی ہیں، پیشاب پیلا ہو جاتا ہے اور پخانہ ڈارک ہو جاتا ہے.
یہ پروسیس جو ہے ایسا بڑھتا ہے اور یہ 3 سے 4 ہفتے میں پیک پہ چلا جاتا ہے. ایل ایف ٹی کرائیں گے تو میکسیمملی ڈی رینجڈ ہوں گے. اس کے بعد آہستہ آہستہ مریض کو سب سے پہلے بھوک واپس آتی ہے، اٹس مین ریکوری شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد مریض کا پیشاب اور پخانہ کلیئر ہو جاتے ہیں اور آخر میں جا کے آنکھیں کلیئر ہوتی ہیں. تو آنکھیں دیر تک رہتی ہیں کیونکہ پگمنٹ آئی میں آ جائے تو اس کو ریموو ہوتے بڑی دیر اور یہ جو لگتی ہے. نمکول ہے اس کا کیا اثر ہے اس میں؟ نمکول بھی یہ ہے ڈی ہائیڈریشن اور فلوئڈ کی کمی، اگر وامٹنگ وغیرہ ہے تو اس کے اندر فائدہ مند ہے. لیکن اگر پیشنٹ کو بھوک شروع ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کو 1 ہفتے میں ریکوری ہو جاتی ہے، ویریبل ہے، 1 سے 4 سے 6 ہفتے لگ جاتے ہیں. جو ہی مریض کی بھوک بہتر ہو فوری طور پہ اچھی پروٹین ڈائٹ پہ آ جانا وہ چاہیے. بہتر ہو رہا ہے. بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سربراہ ہیں، ڈین آف میڈیسن ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہاسپٹل لاہور میں. ناظرین، آپ نے سنا، ان سے جانا پروفیسر صاحب سے کہ لاہور شہر جو اس وقت ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہے، کہ وبا میں مبتلا ہے، اس سے بچنے کا سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ ہائیجینک کنڈیشنز کو بہتر کریں، اپنی خوراک کو صاف ستھرا رکھیں اور پانی ابال کر پئیں. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اردو پوائنٹ سے اجازت دیجیے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.